بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے. ایک نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اویس اقبال کا تیسرا سوال جو ہے وہ کہتا ہے کہ اقرا جو پہلی وحی نازل ہوئی اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھ جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اس پہلی وحی کے بعد حضرت جبریل امین جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور جبریل امین حالانکہ ایک شخص کو جو ہے وہ نبی بنانے کے لیے آیا ہے اور اسے کانٹیکسٹ بتائے بغیر جاب کی ڈسکرپشن بتائے بغیر آیت سنا کے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ آیت سنا کے تو غائب ہو جاتا ہے. آپ جو ہے وہ گھر جاتے ہیں, حضرت ختیجہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں اور ورقہ بن نوفل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں. اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ خود جو ہے وہ کیوں مسلمان نہیں ہوا, اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو نازل ہوا ہے یہ وہی جو نازل ہوئی ہے یہ کلام اللہ ہے. تو اس کا سوال یہ ہے کہ اس کو بتانا پڑا ہے کہ ورقہ بن نوفل کی کیوں گواہی لینی پڑی, اور یہ وہ مطلب یار یہ بندہ جو ہے وہ لوگ اس کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے اسلام کو بڑا پڑھا ہے, حالانکہ یہ اسلام کی بیسکس کو بھی نہیں جانتا. جبریل امین کوئی نبی بنانے نہیں آئے, وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن پورا پڑھا ہے. قرآن تو نے نہیں پڑھا ہوا. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء, کہ اللہ اپنی رحمت کے لیے نبوت دینے کے لیے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. کوئی ڈگری کوئی کورس نہیں ہوتا کہ جسے کرنے کے بعد جو ہے وہ نبی اس نے جو ہے وہ یہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روز ازل سے جو ہے اول سے جو ہے وہ جن جن کو نبی بنانا ہے اس نے نبی بنا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ غامدی وغیرہ کو سن کے اور جو ہے وہ اسلام سے تو اس طرح باغی ہو گیا ہے. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, ہم آپ کو جو ہے جناب بتاتے ہیں وہ پہلی وہی لے کے آیا, اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نبوت کا اعلان کے آغاز کا جو ہے یہ بتانا مقصد ہے, اور اس کی مکمل تربیت کرنا. اس میں یہ نبوت سفر کا جو ہے وہ مطلب ایک پہلا مرحلہ تھا, اور آگے مرحلہ وار جو ہے وہ قرآن نازل ہونا ہے. ٹھیک ہے, قرآن مرحلہ وار نازل ہوا ہے اور حالات و واقعات کے عین مطابق جو ہے اور اس کے علم کے مطابق جو اس کو پہلے سے جو ہے وہ علم تھا. اب حضرت خدیجہ جو ہے وہ اپنی تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ہیں. اب کہتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کیوں اسلام نے قبول نہیں کیا؟ تو تم نے قرآن نہیں پڑھا سر, آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن ہی کہتا ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ یہودی جو ہیں وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ہزاروں کا مجمع ہو, کسی کا بچہ اس میں ہو, تو وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ پہچان لیتا ہے, لیکن وہ ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے. اب ورقہ بن نوفل جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا, تو اس میں میرا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نبوت کے آغاز کا ہے. اب جو ہے یہ دلیل بات ہو رہی ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے یا نہیں ہے, یہ اس پہ اس نے 23 کویسچن جو ہے وہ اٹھائے ہیں, اور یہ اس کا تیسرا سوال ہے. اور یہی جو اس کا تیسرا سوال ہے وہی یہ دلیل اس بات کی. اگر یہ ایک آیت کوئی پڑھ لیتا کہ خلق الانسان من علق, اور اس میں پوری انسان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے جو اس ایک جو ہے وہ آیت میں بیان کر دی ہے. اس آیت کا ترجمہ کسی ویسٹرن اور کسی جو ہے وہ مغربی دانشور کا کیا ہوا ترجمہ ہی پڑھ لیتا, کسی ڈاکٹر کی ہوئی اس پہ ریسرچ پڑھ لیتا, تو یہ اسلام سے بیزار نہ ہوتا. بلکہ وائی آئی ایکسیپٹ اسلام کتاب ہے, اس میں بہت سے لوگوں نے مطلب اس ایک آیت کو پڑھ کے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا کہ علق جو ہے یہ جمع ہوا جو خون کا لوتھڑا ہے. اور یہ 7ویں صدی میں سائنس کا اس طرح کا ایکوریٹ علم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ بالکل الہامی ہے, اور یہ بالکل جو ہے وہ اللہ کا علم ہے, یہ کسی عام انسان کا علم نہیں ہو سکتا. اب جناب جی آئیے کہ اس میں جو ہے وہ سائنٹیفک جو آپ کو بتاتا ہوں کہ کلاٹ آف بلڈ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں علق. ٹھیک ہے, اور اس میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر کیتھ ایل مور, اور اس نے جو ہے وہ ون آف دی مطلب ورلڈ کا جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, ایمبرائیولوجسٹ. اور اس نے جو ہے وہ آفٹر دا ایگزامننگ دس قرآنک ورس the Quranic statements about how human development were based on scientific knowledge in the 7th century.
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 7ویں صدی میں انسانی ابتدا کی جو مطلب جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا علم جو ہے وہ 7ویں سینچری میں ہونا، یہ بالکل الہامی بات ہے. اور دیز ڈسکرپشن predate the discovery of these process in modern science by over 1000 year. He was particularly impressed by the use of the term alaq کہ الگ کا یوز جو ہے وہ 7ویں صدی میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے وہ الہامی کتاب ہے. تو اب جناب جی تہاڈا سوال ہی تہاڈے تے پٹھا پی گیا کہ الگ اگر یہ انسانی کہتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے وہ عربوں کی اختراع ہے، تو عربوں کو یہ الگ کا اس وقت کیا پتہ تھا کہ انسان جو ہے وہ الگ سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت پہلے جو ہے وہ بعد میں آ کے جو ہے وہ انسان نے ریسرچ کی اور جناب جی مائکروسکوپ اور جن یہ خوردبینیں ایجاد ہوئیں اور انہوں نے سپرم کا جو ہے وہ جائزہ لیا اور ان کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ الگ ہے، اور الگ سے جو ہے وہ انسان جو بلڈ کلاٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور ماڈرن ایمبرولوجی اور قرآن کا جب انہوں نے جو ہے وہ موازنہ کیا تو وہ اس بات پہ پہنچے اور اس حقیقت وہ ان پہ اشکار ہوئی کہ 7ویں صدی میں جو ہے وہ الگ کا استعمال قرآن میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے. تو ایک آیت کوئی پڑھ لیتا، تیرے سوال میں ہی تیرے جو ہر سوال میں ہی تیرے ہر سوال کا جواب ہے. تو غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا.